السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو علاج ہوتا ہے نا حکمت کے طریقے سے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے طریقے سے کہ معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ٹیسٹ رپورٹس کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کا علاج اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ایک شریفانہ طریقہ علاج ہے۔ ایک علاج ہوتا ہے ذرا سا غیر طبی ہوتا، وہ بھی علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر طبی نسخہ انسان کو مل جاتا ہے نا تو وہ بھی شرافت میں نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھا ہوا بابا ہو گیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے ہاتھ چومو، میرا ماتھا چومو۔ تو ایک نسخہ مل جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری شہرت ہو جائے، دنیا میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے، دنیا میری 2 گھنٹے باتیں سنتی رہے، جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ تو بہرحال مرضی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان ماشاءاللہ سے آپ دیکھو کہ 7 دن 8 دن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں آپ کے MBBS ڈاکٹر، یہ سوتے نہیں ہیں مریض کو، پیشنٹ کو نمٹانے میں، اس کی ایمرجنسی فیس کرنے میں اپنی نیندیں چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن یہ ڈاکٹر لوگ باعزت طریقے سے آتے ہیں ہاسپٹل، باعزت طریقے سے گھر چلے جاتے ہیں، یہ کسی کو ہاتھ نہیں چمواتے۔ حالانکہ جتنے بڑے کام آپ کا ڈاکٹرز کر رہے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا، اس دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور پڑھتے ہیں 5 سال ادھر پڑھتے ہیں، پھر FRCS کیا، پھر جناب فیملی فزیشنری کا کورس کیا، ہاؤس جاب کی، 10 سال تو فائنل ہونے میں لگ جاتے ہیں ان کو۔ لیکن عام آدمی کی نسبت وہ ایک ٹوٹکا اس کو مل جاتا ہے تو جناب علی وہ پھر آسمان ہو جاتا ہے۔ تو اکثر آباد صاحبان نے فرمایا کہ بھئی ایک شکتی، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، ایک شکتی ہمیں ایسے دے دو کہ ہم نے بابا جی بننا ہے، بابا گیری کرنی ہے۔ تو اگر بابا گیری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کا بھی نسخہ دے۔ بابا گیری بھی ایک سائنس ہے، کیمسٹری کے بغیر نہیں ہے بابا گیری۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب علی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ نکلا تو یہ سفید چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہ صرف پیغمبروں کو عطا تھی، وہ سچ تھے۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے، رات کو نکالنا ہے اور یہ چاند کی طرح چمک رہا ہو تو جیب میں فاسفورس ہونا چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ آپ نے جناب علی برف میں آپ نے مٹی مارنی ہے تو آگ لگ جائے اس میں تو اس میں بھی فاسفورس ہونا چاہیے، کلیئر ہو گیا۔ آپ نے گلاس میں جناب علی نظر گاڑ کے دیکھا اور گلاس ٹوٹ گیا پٹاخے سے تو آپ نے بھی اس میں دار چکنا لگایا ہوا ہونا چاہیے، آپ کی انگلی میں فن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بابا گیری کے دھندے ہے، اس میں ڈیپینڈڈ آن کیمسٹری ہے، کیمسٹری کے بغیر آپ بابا گیری نہیں کر سکتے۔ تو کافی احباب نے کہا کہ بھئی کوئی بابا گیری کی کوئی شکتی دے دو، تو میں ایک شکتی بتا دیتا ہوں آپ کو، اور اس کا جو حوالہ ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے، حضرت لقمان علیہ السلام سے پہلے کا یہ نسخہ ہے۔ آج کل تو اس کو بہت عجوبہ سمجھا جاتا ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس دور کی حکمت میں یہ عام تھا۔ جب گلگمیش کا دور تھا، حضرت لقمان علیہ السلام سے، حضرت لقمان کے دور سے تقریباً 2000 سال پہلے، ٹھیک ہے، یہ کیلکولیشن آپ کیجئے گا، کیونکہ حضرت سکندر اعظم کا جو دور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 216 سال پہلے کا ہے، کلیئر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے 2000 سال کا فرق ہے، 2000 اور 216 سال، ٹھیک ہے۔ اب اس سکندر کے جو استاد تھا، سقراط بقراط، ان کے جو استاد تھے یہ طب کے دیوتا کہلاتے تھے، گلگمیش حمورابی۔ حمورابی کا نام کون نہیں جانتا، تمام علماء بھی جانتے ہیں اور تمام سائنٹسٹ بھی جانتے ہیں، گلگمیش کو بھی جانتے ہیں، حمورابی کو بھی جانتے ہیں۔ یونان میں یہ دونوں حضرت قیام فرما تھے اور طب کے دیوتا کہلاتے تھے اپنے دور میں۔ تو یہ نسخہ وہاں کا ہے۔ تو اس دور میں لوگ آتے تھے جی بچہ گونگا ہے، تو وہ گونگے کو کیا کرتے تھے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ زبان اور تالو کے نیچے والی یہ جڑ کے نیچے دیوار ہے کہ نہیں ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دیوار ہے تو وہ اس کا علاج کرتے تھے اور گونگا 10 سال سے گونگا ہو، 12 سال سے گونگا ہو، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اگر یہ دیوار نہیں ہے بیچ میں تو آج کل تو پلاسٹک سرجری سے ہی دیوار بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پیریٹونیم لیئر سے بن جائے یا کسی بھی ذریعے سے جو سرجن صاحبان مناسب سمجھتے ہیں آج کل یہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پلاسٹک سرجری ہے۔ تو اس دور میں اگر یہ دیوار نہیں ہوتی تھی زبان کے اور یہاں کے بیچ میں تو پھر علاج وہ نہیں کر پاتے تھے۔ کرتے کیا تھے،
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ سننے کی بھی क्षमता رکھتا ہو. اگر سننے کی क्षमता نہیں ہے اور یہ دیوار بھی نہیں ہے تو یہاں بابا گیری نہیں چلے گی, گونگا نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, بیسس آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا. ایسے خواہ مخواہ میں ہاتھ ڈال دو کسی کے منہ میں اور رزلٹ نہ بنے, لوگ کلاشنکوف لے کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہو, آپ آگے بھاگ رہے ہو, تو یہ تو برا ہو جائے گا نا. آپ کوئی بھی کام کریں اس کے بیسکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ بیسکس ہیں, میں نے سمجھا دی. تو طریقہ کیا تھا گلگمیش کا اور حمورابی کا کہ گونگے یہ 2 انگلیاں منہ میں ڈالتے تھے اور گونگے بولتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ عقر قرہ ماضی میں بھی ذکر کیا میں نے, بہت قیمتی ترین چیز ہے مارکیٹ میں. بیسک 24,000 روپے کلو ہے, لیکن آپ نے 50 گرام لے لیں, 100 گرام لے لیں, 100 گرام بھی لیں گے تو 2400 کی پڑے گی. تو یہ عقر قرہ لے لی 100 گرام, ایک طریقہ بتا رہا ہوں. 100 گرام عقر قرہ لے لی, 100 گرام نوشادر لے لیا. نوشادر جسٹ لائک امونیم کلورائڈ. یہ دونوں چیزیں آپ نے لے لیں اور دونوں چیزوں کو لے کے آپ نے انتہائی باریک پیس دیا, رگڑ دیا. رگڑنے کے بعد 1 کلو پانی ڈال دیا. رات بھر پڑا رہے, دن میں 2-3 دفعہ ہلا دیجیے گا, پھر چھوڑ دیں. رات کو جو صبح جو نتھار اس کا آئے گا, اصل طب نتھار ہے, اصل طب ست بنانا ہے. ٹھیک ہے, صرف دوائیں پیسیں اور بھیڑ دی, یہ طب نہیں ہے. یہ تو نسخہ گیری ہے نا. نسخے سے تو علاج نہیں ہوتا, علاج نہیں ہوتا, گزارا ہوتا ہے. علاج جو ہے ست بنانے سے ہوتا ہے. تو اس کا جو پانی نتھرا ہوا, آپ نے نتھرا ہوا آ گیا, آرام سے کسی اسٹیل کے برتن میں اتار لیا اور نیچے کا مواد چھوڑ دیا. اب اس پانی کو جلایا, پانی جلے گا, آخر میں بالکل پیور وائٹ پاؤڈر آئے گا. یہ جو وائٹ پاؤڈر ہے یہ آپ کے کوٹ کی جیب میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں ایک صاحب ہے, میں ان کو جانتا ہوں, وہ بھی گونگے کے منہ میں انگلی ڈالتا ہے, گونگا بک بک شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوٹ کی جیب میں انہوں نے یہ پلاسٹک کی تھیلی میں یہ رکھا ہوا ہوتا ہے, یہ جوہر اس کا. ٹھیک ہے, ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو اچھا یہ کام کافی لوگ اور بھی کرتے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو. تو وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ میری شادی کرا دے, اللہ میری شادی کرا دے, اللہ میری شادی کرا دے. یہی پڑھتے ہوں گے اور کیا پڑھتے ہوں گے, کیونکہ کام تو کیمسٹری سے ہو رہا ہے. کر وہ بن وہ بزرگ رہے ہیں, مطلب 2 نمبری تو ہے نا. ظاہراً جب آپ اپنی بزرگی شو کر رہے ہیں اور کر کیمسٹری سے رہے ہیں تو پھر 2 نمبری تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دعا کرتے ہوں گے اللہ میری شادی کرا دے, اللہ میری شادی کرا دے, ہر ملک میں کرا دے, ہر شہر میں کرا دے, ہر صوبے میں کرا دے. تو بہرحال تو وہ جب وہ پیشنٹ آیا تو انہوں نے تسبیح جیب میں ڈالی. تسبیح جو جیب میں ڈالی تو اندر جو جوہر ہے اس میں انگلیاں ٹچ کر دیں, رگڑ دیں ٹائٹ کر کے. ٹھیک ہے, اب آپ نے تو یہ سمجھا نا بابا جی نے علاج کرنے کے لیے تسبیح جیب میں ڈالی. تسبیح جیب میں ڈالی اور عقر قرہ اور نوشادر کا جو جوہر تھا وہ جیب میں ٹچ کر لیا انگلیوں میں. اب جو گونگے کو منہ میں انگلی ڈالی اور زبان کی جڑ کو انہوں نے دبایا, یقین کیجئے اس کے مسل اسی وقت لائیو ہو جاتے ہیں. زبان کو رگڑ دیں, اندر سے اس کی جڑ کو اس میں دباؤ دینا ہے. ٹھیک ہے, یوں کر کے, اور رگڑ بھی دینا ہے. یقین کیجئے اسی وقت بولے گا. قوت سماعت کچھ بہتر ہو, زبان کی یہ والی چادر یہ اس کی ہو. ٹھیک ہے, اور وہ بولے گا اسی وقت. آپ اس سے کوئی بھی آسان سا جملے پر آ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو رزلٹ آتا ہے. مگر یہ 2 چیزیں آپ کی تحقیق, لیکن یہ کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کی تحقیق نہیں کی. 100 میں سے آ گئے لوگ, 100 لوگ جمع ہو گئے, 100 میں سے 80 بھی صحیح ہو گئے, 20 صحیح نہیں بھی ہوئے, پھر بھی قوم آپ کو بابا جی پہنچا ہوا تو مانتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کے بہت زیادہ اصرار پر کہ بابا جی کا کوئی دھندا دے دو, سمجھا دو. میں نے بڑی ایمانداری سے پوری کیمسٹری کے ساتھ آپ کو سمجھایا. آپ کر لیں, مزہ آ جائے. تو ہاتھ نہیں چموانا ہے, بس واللہ پیسے دیتے رہے, غریبوں میں خرچ کرتے رہے, اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.